بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی اے نے اپنا شوق ایک مرتبہ پھر پورا کر لیا۔ کل ہفتہ تھا اور اس نے ملک گیر مظاہروں کی کال دی اور آپ نے دیکھ لیا کہ کہاں کتنے لوگ نکلے۔ سوائے راولپنڈی کے پنجاب اور سندھ میں کہیں بھی درجنوں کے حساب سے یا اس درجنوں کے حساب سے زیادہ لوگ کہیں بھی نہیں نکلے۔ پنڈی میں ایک معتدل شو تھا لیکن اس میں بھی 1200 افراد تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج تیسرا دن ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے، حکومتی جماعت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے چلیے نہ صحیح وہ اس چیز کو لفٹ نہیں کرانا چاہتی، لیکن حکومتی اتحاد میں شامل کسی بھی جماعت یا پی ٹی آئی کے علائی کسی بھی جماعت نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا کہ سرحد کے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب نے پاکستانی فوج کے صوبے میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ کیا دنیا میں کسی ملک میں کسی صوبے کی حکومت وفاقی فوج کو، جو ملک کا ادارہ ہے، جو کسی حکومت کا وفاقی حکومت کا ادارہ نہیں ہے بلکہ ملک کا ادارہ ہے، فوجی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگانے کا کسی دنیا کی کسی ملک میں سوچا جا سکتا ہے یا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پابندی لگائی ہے اور اس پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے جشن منایا ہے، اظہار مسرت کیا ہے، اس کا حوالہ بھی دوں گا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے، تیسرا موضوع یہ دراصل ایک سوال ہے کہ جناب آپ بتاؤ ننگا کون ہوا ہے؟ عمران خان کہتا تھا کہ میں نے نظام کو ننگا کر دیا ہے، تو ننگے تو یہ خود صاحب ہو گئے اور کس طرح ہوئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اور پھر ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اب ریاست کو احساس ہو گیا ہے کہ اس معاملے میں بلنڈر ہو گیا ہے، اور خود مسلم لیگ نون بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ بھی مجبوری کی وجہ سے خاموش ہے، اور اس کی خاموشی بھی ایک بلنڈر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو منانے میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور یہ بلنڈر کیا ہے اور پختونخوا صوبے میں مولانا فضل الرحمان کو آؤٹ کرنے کے نتیجے کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ایک دو موضوعات اور بھی ہوں گے۔ تو ناظرین، سر فہرست جلسے جلوسوں کی بات تھی۔ پی ٹی آئی کی ہر مرتبہ یہ بتاتی ہے کہ اس مرتبہ لوگ بہت زیادہ نکلیں گے۔ وہ مجھے لطیفہ یاد آتا ہے، وہ کسی دھان پان سے آدمی کو کسی موٹے تگڑے آدمی نے گھیر لیا اور تھپڑ لگا دیا، تو وہ جو دبلا پتلا تھا وہ بھی اپنی جگہ پر ایک بانکا تھا، وہ مار تو سکتا نہیں تھا لیکن دھمکی دے سکتا تھا۔ اس نے وہ کہتا تھا اب کے مار، وہ ایک اور تھپڑ جڑ دیتا تھا تو پھر یہ کہتا تھا اب کے مار۔ اس طرح اس کی اچھی خاصی تھپڑول ہو گئی، بیچارہ برے حال میں آ گیا، لیکن اس کی یہ رٹ نہ گئی کہ اب کے مار۔ تو پی ٹی آئی کی حالت بھی یہ ہے کہ 1.5 سال سے یہ عوام کو سڑکوں پر آنے کا کہہ رہی ہے، اور ہر مرتبہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اس مرتبہ تو اتنے لوگ نکلیں گے کہ بس سیلاب آ جائے گا، سڑکیں بہہ جائیں گی اور پتہ نہیں کیا قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن ہر مرتبہ نتیجہ وہی ہوتا ہے، ٹائیں ٹائیں فش، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جو صدا لگاتے ہیں کہ اب کے مار، اب کے ہمارے ہیں۔ اب دیکھنا، اس ہفتے دیکھنا، اب جو کال ہوگی نا اب اس میں دیکھنا۔ تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ لاہور جیسے شہر میں 2 درجن افراد مظاہروں کے لیے نکلے۔ یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حامی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی تصویریں تو اپنے لگاتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ تصویریں لگائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ دور سے پولیس کی گاڑی دکھا دی اور سرخی ہوگی کہ لاکھوں افراد لاہور میں نکل آئے، پنڈی میں لاکھوں افراد نکل آئے، پورا شہر ہی سڑکوں پر نکل آیا۔ اچھا، بات خیر اس کا مذاق اڑانے کی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی ہمت اوقات اتنی ہے، وہ اس سے زیادہ لوگ نکال ہی نہیں سکتی۔ عمران خان جلسے کرتا تھا، جلسوں کی بات الگ تھی اور وہ فضا بھی الگ تھی۔ اب فضا ڈیفرنٹ ہے، اور جیسا کہ میں نے 2-3 مرتبہ یہ عرض کیا کہ اب دن بدن یہ ان کی جو ایک آندھی اٹھائی ہوئی ہے کہ دھاندلی ہو گئی اور فارم 45 یہ ہو گیا، تو یہ چند دنوں کی بات ہے، گرد و غبار بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرد و غبار بڑی حد تک بیٹھ گیا ہے، اب معاملات دوسری طرف نکل گئے ہیں، اور یہ جلسے جلوس جتنا چاہیں کر لیں، ہفتے میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، یہ ہر روز اسی طرح کے جلوس نکالے، جس طرح کے جلوس انہوں نے کل نکالے ہیں، جس طرح کے انہوں نے 16 فروری کو نکالے تھے، اور جس طرح کے اس سے پہلے بھی نکالتے رہے۔ ایسے جلوس یہ روزانہ نکالیں، بلکہ دن میں 2 مرتبہ نکالیں، ایک مرتبہ صبح نکالیں، ایک مرتبہ شام نکالیں۔ اور
5 سال تک نکالتے رہیں، کیونکہ اب یہ جو نظام آیا ہے یہ 5 سال سے پہلے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہر سطح پر اتفاق رائے ہے، اور سیاسی پارٹیوں کی نیت مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلا زرداری صاحب اپنی مار پر ہوں گے، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ کسی مناسب موقع پر سال بعد، 2 سال بعد، 2.5 سال بعد وہ شہباز شریف کی چھٹی کروا دیں گے اور ایوان کے اندر سے ایک نئی حکومت پیدا ہوگی۔ جو بھی ہو، میں اس کے امکانات پر بات نہیں کر رہا، یہ تو جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ سیاستدان جو بھی چالیں چلیں، ایوان سے باہر والے بھی، ایوان کے اندر والے بھی، حکومت اور یہ نظام جو ہے یہ 5 سال کے لیے ہے۔ پی ٹی آئی کے دل میں اگر کہیں یہ خیال ہے، اور میرا خیال ہے انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن دوبارہ ہونے والے نہیں ہیں، اور جو انصاف وہ امریکہ سے مانگ رہے ہیں وہ انصاف دینا امریکہ کے بس میں نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کے بس میں نہیں ہے۔ ان کو اسی صورتحال پر گزارا کرنا پڑے گا۔ اور ویسے جو دکھ والی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، دکھ والی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے۔ اس کی 17 سیٹیں قومی اسمبلی کی، جن میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 تو ہمیں واپس مل گئی ہیں، لیکن 15 تو اب بھی واپس موجود ہیں۔ 17 سیٹیں پی ٹی آئی نے اپنے انتخابی عملے اور ان کو دی گئی بھاری رقوم، جن کی مالیت اربوں میں ہے، کی بدولت انہوں نے مسلم لیگ سے ہتھیا لی ہیں۔ پنجاب سے اور پختونخوا سے 2 سیٹیں، پختونخوا سے اور 15 سیٹیں پنجاب سے، یہ انہوں نے ہتھیا لی ہے۔ تو اس پر وہ بات نہیں کرتے، اور کہا جاتا ہے، اگر ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ اب خاموشی اختیار کرو، ملکی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو اور معیشت کی طرف توجہ دو۔ تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ایسا ہی کریں، مٹی ڈالنی ہے تو مٹی ڈالیں، لیکن کم سے کم یہ بات عوام کے سامنے رجسٹر تو کروائیں نا کہ دھاندلی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، دھاندلی کراچی میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہوئی ہے، دھاندلی بلوچستان میں قوم پرست جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہے، وہاں پی ٹی آئی نے نہیں کی، وہاں اداروں پر الزام لگ رہا ہے، اور وہ کوئی تعجب والی بات نہیں۔ مشرف کے دور سے بلوچستان میں جو لوگ لگائے جاتے رہے، انہوں نے سوائے ایک ورشن اور ایک جبر اور لاپتہ کرنے کے اور کرپشن کرنے کے وہاں کوئی کام نہیں کیا۔ مشرف کا آخری دانہ چند مہینے پہلے بلوچستان سے رخصت کر دیا گیا، لیکن اس کی باقیات موجود ہیں، اور کوئی تعجب نہیں کہ یہ جو قوم پرست جماعتیں الزام لگا رہی ہیں کہ اربوں روپے لے کر ہماری سیٹیں کسی اور کو دی گئی، تو اس الزام میں صداقت ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح پختونخوا میں جے یو آئی کے ساتھ دھاندلی ہوئی، پی ٹی آئی سب سے زیادہ شور مچا رہی ہے، بلکہ 90% غل مچا رہی ہے، باقی 10% غل جو ہے وہ قوم پرست جماعتیں، جماعت اسلامی مچا رہی ہے، مسلم لیگ تو خاموش ہے۔ تو 90% شور جو دھاندلی کا مچا رہی ہے، اس کے ساتھ تو دھاندلی ہوئی ہی نہیں، کسی بھی جگہ اس کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی، اور 90% دھاندلی یا 80% دھاندلی پی ٹی آئی نے کی ہے، پنجاب میں کی ہے، پختونخوا میں کی ہے، اور اس کو الزام تراشی میں یہ فائدہ، اس بات کا فائدہ ہے کہ جناب نگران حکومتیں اس کے خلاف تھی، اس کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، اس کے لوگ گرفتار تھے، اس کو انتخابی نشان نہیں دیا گیا، اور جب عوام کے سامنے یہ 4-5 چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ اس نقطے کو بھی مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دھاندلی بھی انہی کے ساتھ ہوئی ہوگی، جبکہ معاملہ الٹ ہے۔ ناظرین، یہ جو پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے گنڈا پور، اس کا نام کیا ہے، علی امین گنڈا پور، اس نے جو پابندی لگائی تھی کہ پاک فوج کی گاڑیاں پختونخوا صوبے میں نہیں آ سکتی، ان کی تلاشی ہوگی، اور تلاشی کے بعد جو عملہ ہے تلاشی لینے والا وہ فیصلہ کرے گا کہ اس گاڑی کو آگے جانے دینا ہے یا نہیں جانے دینا۔ تو اس پر پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے اور جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہ جشن منا رہے ہیں۔ ایک تو یہ چودھری شہباز گل جو امریکہ بیٹھا ہوا ہے، جو دہشت گرد بھی ہے اور فوج کے اندر تخریب کاری کرنے والا بھی ہے، اس کے سینکڑوں جرائم ہیں، اور جس کو ہماری دہشت گردی کی سہولت کار عدلیہ نے ضمانت پر نہ صرف یہ کہ رہا کیا بلکہ ملک سے باہر بھجوانے کا بندوبست بھی کیا، تو اس نے بھی اس بات پر جشن منایا ہے، اور گنڈا پور کا پورا بیان اپنے ٹویٹ میں جاری کیا ہے کہ اب بغیر تلاشی کوئی بھی کے پی کے میں داخل نہیں ہوگا، فوج کی گاڑی بھی بغیر تلاشی کے پی کے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں جرت ہے، ایک تو یہ اس کا ہے، اور دوسرا وہ فلک جاوید، اس دہشت گرد خاتون کو بھی عدالت نے رہا کیا۔ اس نے پہلے تو بیان کوٹ کیا علی امین گنڈا پور کا کہ ہمارا کام دہشت گردی ختم کرنا ہوگا،
فوج کی گاڑی بغیر تلاشی کے KPK میں داخل نہیں ہوگی، یعنی دہشت گردی فوج کروا رہی ہے۔ تو اس کے نیچے یہ علی امین گنڈا پور کا یہ کوٹ کر کے اس نے اپنا جو کمنٹ کیا ہے وہ دیکھیے کتنا وہ زہریلا ہے، کہ سمجھ آ رہی ہوگی خان نے گنڈا پور کو کیوں چنا، یعنی اسی کام کے لیے چنا کہ وہ پختونخوا میں فوج کے داخلے پر پابندی لگائے۔ سمجھ آ رہی ہوگی کہ خان نے گنڈا پور کو کیوں چنا، کیونکہ اب اس نظام کو تیزاب سے غسل دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نظام کو یعنی فوج کی گاڑیوں پر پختونخوا میں داخلے پر پابندی لگا کر آپ اس نظام کو تیزاب سے غسل دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پاک فوج کو تیزاب سے غسل دینے کا اعلان کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں وہی خاتون ہے یا اس خاتون کی بہن ہے جس نے زمان پارک میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ اب ہمارے پاس گلگت کے ٹرینڈ مجاہد دہشت گرد یعنی کہ وہ آگے ہیں، اب پاکستانی فوج نے ہیلی کاپٹر بھی بھیجا تو اسے بھی گرا دیں گے، گرا لیا جائے گا۔ اچھا، یہ گنڈا پور کا اعلان، اس کا نتیجہ ظاہر ہے یہ صرف ایک دھمکی ہے، اس پر عمل وہ نہیں کر سکتا اور کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح کا عمل کرنے کا سوچے، اور اس کا انجام بھی اس کے سامنے آ جائے گا کچھ مدت کے بعد۔ خطرہ وہاں کوئی نہیں ہے اس حوالے سے کہ کوئی فوج کی گاڑی روکے گا۔ میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ فوج کی گاڑیوں پر پابندی لگ گئی ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس طرح کا بیان دے اور کوئی اس کا نوٹس نہ لے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، حکومت کے کسی جو نگران حکومت ہے اس کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، جو PTI کی اتحادی جماعتیں ہیں، گلگت کی ٹیررسٹ جماعت ہے وحدت اکھنڈ بھارت والی، اس نے بھی کوئی بیان نہیں دیا، اور جماعت اسلامی دوسری اتحادی اس نے بھی کوئی بیان نہیں دیا، اور تیسری اتحادی عمران خان کی TT بھی ہے، وہ تو خیر اس بیان میں شریک کار ہوگی، وہ تو ابھی تک اس کی طرف سے اظہار مسرت کا بیان نہیں آیا، اس کی طرف سے اظہار مسرت کا بیان باقی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس میں اس چیز کو نوٹ تو وہاں کیا گیا ہوگا جہاں نوٹ کیا جانا چاہیے۔ رد عمل ظاہر ہے ISPR تو رد عمل اس طرح کے یعنی چپڑ کراتیوں کے بیانات کا رد عمل اس نے کیا دینا، لیکن انہوں نے اس بات کو نوٹس تو ضرور کیا ہوگا۔ اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا حساب کتاب اب ہونے والا ہے، کب ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہر حساب کتاب کی ایک حصہ جو ہے حساب کتاب کا وہ تو چل ہی رہا ہے۔ تو ان صاحب کا کہنا ہے کہ اب کچھ دنوں کے بعد اس حساب کتاب میں تیزی آئے گی، دیکھتے ہیں۔ عمران خان محمود خان اچکزئی کو کیا کہتا تھا، گالیاں بھی دیتا تھا، اس کا تمسخر بھی اڑاتا تھا، وہ دوپٹہ بطور خاص جلسہ عام میں پہنا، وہ اچکزئی کی شال کی کامیڈی یا پیروڈی کرنے کے لیے، اور بڑا تمسخر اڑایا اور اس کو زنانہ قرار دیا۔ اس کو چھوڑیں، ان PTI کی پوری جماعت اور اس کے پورا سوشل میڈیا اور TV پر بیٹھے ہوئے اس کے اینکر حضرات کیا کہا کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی وطن دشمنی کا، ملک دشمنی کا اور مودی کا یار ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ محمود اچکزئی اس کا اتحادی ہے، مسلم لیگ کا اتحادی ہے۔ یعنی باقی گالیوں کو چھوڑیں، وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں سیاستدان، پیٹ پھاڑنے کی باتیں بھی کرتے ہیں، پھر بعد میں بغل گیر بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو فکرہ ہے اس کا تو جواب نہیں ہے نا، اس کا جواب نہیں لایا جا سکتا کہ نواز شریف غدار ہے، بھارت کا یار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اتحادی محمود خان اچکزئی ہے، جو کہ سکہ بند راک اور کابل کا ایجنٹ ہے۔ تقریریں کتنی ہیں، اگر ایک ایک فکرہ بھی تقریروں کا کوٹ کیا جائے PTI کے لیڈروں کی، علی محمد خان سے لے کر آفریدی تک اور پتہ نہیں کہاں سے لے کر خود عمران خان، تو ان ساری تقریروں کو یاد کیجیے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ تحریک انصاف کی قسم پرسی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اسی محمود اچکزئی کو اتحادی بنایا ہے اور اس کو صدارتی امیدوار بھی نامزد کیا۔ ان کو اپنی پارٹی سے صدارتی امیدوار نامزد کرنے کے لیے کوئی بندے کا پتر ملا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اندازہ کریں اس پارٹی کی یتیمی کا، اس پارٹی کی بے کسی کا، اور اس پارٹی کی اس حالت کا کہ اس نے خود کو ننگا کر لیا ہے، نظام کو ننگا کرتے کرتے اپنے کپڑے اتروا بیٹھا ہے۔ کپڑے تو یہ کئی بار اتروا بیٹھا ہے، لیکن وہ مجھے مولوی طارق جمیل یاد آتا ہے کہ وہ جنت میں حوریں ہوں گی، 70 لباس انہوں نے پہنے ہوں گے، وہ پھر بھی ننگی ہوں گی، ایک لباس اتاریں گے وہ پھر بھی ننگی ہوں گی، دوسرا اتاریں گے پھر بھی ننگی ہوں گی۔ یہ کوک شاستری مولوی جو کچھ کہتا تھا وہی حال عمران خان کا ہے کہ یہ پہلے سے ننگا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ننگا ہونے کے باوجود اس نے کچھ پہنا ہے، وہ اتارتے ہیں تو پھر ننگا ہے، وہ اتارتے ہیں تو پھر ننگا ہے، ننگے پر ننگا ہو رہا ہے۔ یہ شہنشاہ ننگ
عمران خان، تو اب پی ٹی آئی کے لوگ محمود اچکزئی کی تعریفیں کر رہے ہیں، کوئی بتائے کہ اور قیامت کیا ہوگی۔ بہرحال یہ پی ٹی آئی کا حال ہے، اس پر مزید تبصرے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہاں مجھے ایک بات کا افسوس ہوا ہے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے اچکزئی پر تنقید کی ہے اور ان کی تقریر کو غداری قرار دیا ہے۔ یہ انتہائی ناقابل دفاع بات ہے، اور یہ وہی بات ہے جو عمران خان کر رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے کوئی نئی تقریر نہیں کی، جس کی تقریر کی دھوم ہے قومی اسمبلی میں، وہ کوئی نئی تقریر نہیں ہے۔ وہ 5 سال سے یہی تقریریں کرتے آ رہے ہیں، اور جب وہ مسلم لیگ کے اتحادی تھے تب بھی وہ اسی قسم کی یہی الفاظ استعمال کرتے تھے تقریروں میں فوج کے بارے میں، جو اب استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر اس وقت آپ ان کی تقریروں پر یا تو تالی بجاتے تھے یا پھر خاموش ہو جاتے تھے، تنقید آپ نے کبھی نہیں کی پورا عرصہ میں، تو اب آپ ان کی تقریر کو غداری کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ عطا اللہ تارڑ صاحب کو سوچنا چاہیے۔ انہوں نے جلد بازی میں بیان دیا، بے خیالی میں بیان دیا، بد حواسی میں بیان دیا، سوچے سمجھے بغیر دے دیا، غلط بیان دیا، اس لیے کہ یہی تقریریں اچکزئی صاحب نواز شریف صاحب کا اتحادی ہونے کی حیثیت میں مسلسل 3.5-4 سال سے کر رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس میں مبالغات ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر موجود ہے، بنیاد موجود ہے۔ بلوچستان میں ایسا بہت کچھ ہوا ہے کہ جس کو پریس میں نہیں لایا جاتا، میڈیا پر نہیں لایا جاتا، اور بلاگر حضرات بھی بلوچستان کے معاملات کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں کہ یہ ایک دکھتی رگ ہے، سب کی دکھتی رگ ہے، اور بلوچستان میں ظلم تو ہو رہا ہے، ہر طرف سے ہو رہا ہے، یعنی اداروں کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، حکومت کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، اور حکومت کے اتحادی بلوچ سردار اور وڈیرے باپ پارٹی والے یہ بلوچوں کے خون کو بیچ کر اپنا مال دولت اکٹھا کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ کبھی وقت آئے گا کہ کوئی نہ کوئی انصاف کرنے والا اونچی آواز سے بات کرے گا، تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال تو بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ اچھا، بلنڈر کا جو میں نے کہا، مولانا فضل الرحمان کا، نواز شریف صاحب ملے مولانا فضل الرحمان سے، دوبارہ دوسرے لوگ بھی ملے، وہ نہیں مان رہے۔ یہ ان سے کیا دباؤ ڈال رہے ہیں؟ یہ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنی وزارتیں دے دیتے ہیں، اتنے عہدے دیتے ہیں، فلاں چیز دے دیتے ہیں، فلاں پوزیشن دے دیتے ہیں، اور اس طرح کی، بلکہ یہ بھی ان سے کہا گیا ہے کہ یہ برداشت کر لیں، اگلے الیکشن میں تو پی ٹی آئی نے ہونا ہی نہیں ہے، ختم ہو چکی ہوگی، تو اگلے الیکشن میں آپ حکومت کر لیں گے۔ تو مولانا نہیں مان رہے اور مانیں گے بھی نہیں، اور وہ مولانا کیسے مانیں جب کہ ان کی اچھی خاصی تعداد میں سیٹیں دھاندلی کر کے پی ٹی آئی نے چھین لی ہیں۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ سے کیا بلنڈر ہوا ہے؟ وہ بلنڈر یہ ہوا ہے کہ ان کے نوٹس میں تھا کہ پی ٹی آئی جے یو آئی کو آؤٹ کر رہی ہے پختونخوا سے۔ اب جے یو آئی آؤٹ ہو گئی تو اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہوا ہے کہ پی ٹی آئی تو کسی بھی دن صوبائی اسمبلی میں پاکستان سے آزادی کا اعلان کر دے گی، اور پورے صوبے میں جلوس بھی نکال سکتی ہے، پاکستان سے علیحدگی کے جلوس بھی نکل سکتے ہیں۔ اور وہ جو عمران خان کی دھمکی تھی کہ انتباہ تھا کہ ایک اور بنگلہ دیش بن رہا ہے، تو وہ اب حقیقت کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ پختونخوا سے جے یو آئی کو آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر جے یو آئی مضبوط اسٹرینتھ کے ساتھ اسمبلی میں موجود ہوتی ہے، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی میں بھی، تو وہ آزاد پختونستان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹی ٹی پی مولانا فضل الرحمان کی اتنی دشمن کیوں ہے، کیونکہ وہ آزاد پختونستان کے رستے میں یا پختونخوا صوبے کے افغانستان کے ساتھ الحاق کے رستے میں مولانا فضل الرحمان ان کے ہم مسلک ہونے کے باوجود سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اور ای این پی ظاہر ایک چھوٹی جماعت ہے، پیپلز پارٹی بہت ہی چھوٹی جماعت ہے، اور مسلم لیگ نون بھی وہاں بہت چھوٹی جماعت ہے۔ وہاں کوئی قوت اگر عمران خان کا مقابلہ کر سکتی ہے یا آزاد پختونستان کا، تو وہ مولانا فضل الرحمان کر سکتے تھے۔ ان کو صوبے سے آؤٹ ہونے دیا گیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ آؤٹ ہونے دیا نہیں گیا، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں آؤٹ کیا، یہ ان کا شکوہ ہے۔ اب یہ کوئی سینہ گزٹ والی بات نہیں ہے، سب کے سامنے کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اداروں نے آؤٹ کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اداروں نے آؤٹ کیا نہیں ہے، اداروں نے آؤٹ ہونے دیا ہے، اور مسلم لیگ نون میں بھی ہمیں یہ جرأت نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس بات پر مولانا کا ساتھ دے سکے۔ چلیے، آپ کو ان کے ساتھ مل کر جدوجہد نہ کریں،
ایک رسمی بیان ہی دے دیں کہ جناب پختونخوا کی ان حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے، وہاں کیا کہتے ہیں ری پولنگ کرائی جائے یا ری کاؤنٹنگ کرائی جائے یا جو بھی اس کی ریمیڈی ہے وہ کرائی جائے، اس طرح کا بیان دے دے، اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جائے، مطالبے پر اسٹ نہ کرے، کم سے کم رسید تو دیں کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہونے والی اس دھاندلی اور اس ظلم کے اصولی طور پر خلاف ہے، عملی طور پر آپ خلاف نہ ہوں، اصولی طور پر خلاف ہونا ظاہر کریں، لیکن افسوس کہ وہ یہ بھی نہیں کر رہے۔ اب نواز شریف صاحب کا جو مسئلہ ہے، یہ ان کے ساتھ اچھا خاصا چیلنج ہے، ان کے پاس اتنی میجارٹی ابھی تک کسی طرف سے ملتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ یہ حکومت چلا سکیں، یہ زرداری صاحب کے رحم و کرم پر ہوگے، تو اس پر ہم انشاءاللہ ایک پروگرام میں بات کریں گے۔ تو آخر میں یہ بات کہ ایک پی ٹی آئی والوں سے جو میری ملاقات ہوئی، رابطہ ہوا پچھلے 2-3 دن سے، بلکہ 2 دن سے، ان کے اندر ایک نئی پریشانی پائی جاتی ہے جو ان کی گفتگو سے بین السطور جھلکتی ہے۔ میں نے جو بین السطور وہ ایک بات جو نوٹ کی وہ یہ ہے کہ مریم نواز کا امپیکٹ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے پبلک میں بہت پازیٹیو ہے، بڑا اچھا امپیکٹ ہے اور ان کے بارے میں گڈ ول کی ایک فضا ہے۔ تو پی ٹی آئی اس بات سے پریشان ہے، جہاں وہ اس بات پر خوش ہے کہ شہباز شریف کا امپریشن جو ہے وہ مائنس ہے، بیڈ ہے یا ویک ہے، اور ہو سکتا ہے اندازہ غلط نکلے، شہباز شریف اگلے چند مہینوں میں اپنا امپریشن بہت بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ابھی تک وہ پی ٹی آئی والے خوش ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے، پھر یعنی ہمیں تو شاید کامیابی نہیں مل رہی پھر بھی، لیکن چلو یہ تو ناکام ہو گئے نا۔ لیکن پنجاب میں مریم صاحب کی وجہ سے وہ خود کو ان کے پر ایک قسم کا ٹیٹنس کا جیسے حملہ ہوتا ہے نا ان لوگوں پر، مریضوں پر، تو اس طرح کا ان پر ایک تشنج کا سا اٹیک ہے کہ یہ کیا ہو گیا، پنجاب میں مریم کا امپیکٹ اچھا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں تو ہم اپنے دل کے پھپھولے نہیں پھوڑ سکتے۔ تو بہرحال اللہ کرے یہ بات اسی طرح ہو اور مریم کا امپریشن اگر پازیٹیو ہے تو ان کے کام بھی پازیٹیو ہو، اور اگلے چند ہفتوں میں نہ صحیح اگلے چند مہینوں میں پنجاب پر اس کے واضح اثرات نظر آئیں تو یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے، عوام کے لیے بھی اچھا ہے، اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی اچھا ہے۔ اچھا نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہے، تو انتظار کریں اور دعا کریں۔ ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔